اور اس طریقے سے نااہل لوگوں کو، جن کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے اور محلے کے اوباش لوگوں کی طرح اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا کر پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں پی ڈی ایم اپنے موقف پہ قائم ہے اور حکومت کے خلاف عوامی قوت کے ساتھ تحریک کا عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور عوام کی شرکت یہ بتائے گی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے کس طرح اس حکومت کو مسترد کیا ہے۔ پشتون قوم تو بڑی عزت دار اور باوقار قوم ہے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے پشتونوں کا عزت و وقار اور ان کا باہمی احترام کی جو روایات ہیں وہ پامال ہو گئی۔ ایسے لوگ کم از کم پشتون قوم کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ مجھے 2013 میں بتایا گیا 2013 میں مجھے بتایا گیا کہ چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے بہتر چوائس اور نہیں تھا۔ جس منصوبے کے تحت یہاں پر نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، جس طریقے سے یہاں کی باوقار اور اعلیٰ روایات کے حامل تہذیب و تمدن کو پامال کیا گیا اور ایک مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے یہی پارٹی اور اسی پارٹی کی قیادت کو چنا گیا ہے، اور یہ خالصتاً مغربی اور یہودی ایجنڈے کی بنیاد پر کیا گیا، اور ہم اپنے اس دعوے پہ قائم ہیں۔ ایک بڑی جنگ ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے جیت لی ہے۔ 29 جولائی کو کراچی میں پی ڈی ایم کا بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس طریقے سے ایک بار پھر عوامی صفوں کو منظم کیا جائے گا، اور عوامی قوت ہی ہمارے نزدیک ہمارا ہتھیار ہے۔ جمہوری ہتھیار کو استعمال کریں گے، بھرپور طور پر استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ملک کو آئین کی پٹری پر واپس لانے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم ایک بار پھر متنبہ کر دینا چاہتے ہیں پاکستان کے جو آج اس قسم کی حکومت کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی کو اپنا آئینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہو جائے۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیاست میں ان کی اس طرح کی مداخلت کو نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی قبول کریں گے۔ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب میاں شہباز شریف صاحب نے انتخابی اصلاحات کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دی ہے۔ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس پر کام ہونا چاہیے، اور بنیادی نکتہ یہی ہو کہ انتخابی مراحل کے اندر کسی مرحلے پر بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، الیکشن سے دور رکھا جائے۔ اگر کہیں پر امن و امان کی صورتحال ہے تو اس کے لیے پولیس کافی ہے، عام نہتے لوگ
ان کے مقابلے میں فوج کو بھیجنا یہ تو فوج کے ادارے کی بھی توہین ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ تجاویز ہمیں مرتب کرنی ہوں گی، ایسی تجاویز جو منصفانہ انتخابات کی ضمانت دیں اور قوم کے لیے انتخابی نتائج قابل قبول ہوں۔ فاٹا کی صورتحال، اس وقت ہمارا فاٹا اور فاٹا کے عوام مظلومیت اور قسم پرسی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ پرانا نظام بھی ختم کر دیا گیا اور نئے نظام کا تجربہ بھی ناکام نظر آ رہا ہے۔ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ لیکن کیوں سر اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں شبہ ہے کہ اس قسم کے حالات ریاست اور ریاستی اداروں کے ناک کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ حالات رونما ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ گستاخی بھی کر لوں کہ اس میں ان کی کچھ آشیرواد بھی حاصل ہوتی ہے تاکہ اس کو فاٹا میں رکھنے کے لیے جواز موجود رہے۔ چنانچہ دوبارہ وہاں پر نئی نئی تنظیمیں اٹھ رہی ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کرتی ہیں، حتیٰ کہ علماء کو قتل کرتی ہیں، ان کو شہید کرتی ہیں، اور اس طرح عوام میں ایک اضطراب اور عدم تحفظ کا ایک احساس دوبارہ پایا جا رہا ہے۔ کیوں قوم سے کہا گیا کہ دہشت گردی ختم کر دی گئی؟ کیوں قوم سے کہا گیا کہ وہاں پر امن حالات ہیں اور وہاں پر انضمام ہونا چاہیے؟ تو یہ ساری صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف ادارے کچھ اپنے مفادات اور اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے جواز موجود رہے۔ سرتاج عزیز رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 10 سال تک 1000 ارب روپیہ فاٹا کو دیا جائے گا، ہر سال 100 ارب روپیہ، تاکہ وہاں پر ترقیاتی کام ہو، سڑکیں بنے، اسکول کالجز بنے، یونیورسٹی بنے، ہاسپٹلز بنے، اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے تاکہ بندوبستی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو زندگی کا معیار ہے وہ اس کے برابر آ جائے۔ آج تک انہیں ایک پیسہ نہیں ملا، اور اس سال جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے جو نمائشی ہے وہ بھی کوئی 54 ارب کا ہے، 100 ارب کا تو سے بھی آدھا ہو گیا ہے۔ پیسہ کہاں چلا گیا؟ پیسہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ ہمارا بجٹ زیرو سے نیچے کیوں چلا گیا ہے؟ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ جھوٹ بول کر جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جائیں، مہنگائی کا پہاڑ ایک اور پہاڑ، جس طرح کورونا کا کہتے ہیں نا نئی لہر آ رہی ہے، تو کورونا کا مہنگائی کا بھی ایک نیا پہاڑ اب گرنے والا ہے۔ عوام کی حالت اور بری ہو جائے گی اور یہ دعوے کرتے پھریں گے، اپنے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہوئے وہ سمجھیں گے کہ سب ہماری طرح خوش ہیں۔ کسی لحاظ سے بھی اس حکومت کو برقرار رہنے کا کوئی جواز حاصل نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں وہاں کا پرامن حل چاہتے ہیں، ایک پرامن افغانستان، ایک مستحکم افغانستان، ایک اسلامی افغانستان، اور اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے
اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ ہیلے بہانے کہ معاہدے پر عمل درآمد کو مؤخر کیا جائے، اس کی وجوہات واضح کی جائیں، معقول وجوہات، تاکہ اس پر غور بھی کیا جا سکے اور طالبان کو بھی مشورہ دیا جا سکے۔ لیکن دنیا میں جب معاہدے ہوتے ہیں تو وہ عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں، وہ صرف معاملے کو جھٹکا دینے کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ سیاست ہوتی ہے کہ دفع الوقتی کرو اور قوم کو اسی حالت میں رہنے دو۔